الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منهم 4 حرم. صدق الله العظيم. قرآن مجید میں سورہ توبہ کی یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے سال، مہینے اور کیلنڈر سے متعلق ایک انتہائی اہم بات ارشاد فرمائی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ تعالیٰ کے پاس مہینوں کی گنتی 12 ہی ہے. اللہ کے پاس سال کے 12 مہینے لکھے ہوئے ہیں، طے ہیں. یوم خلق السماوات والارض، کب سے طے ہیں؟ جب سے زمین اور آسمان پیدا ہوئے ہیں، جب سے طے ہیں. منہم 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں فرمایا ہے کہ 4 مہینوں میں 3 مہینے مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم، اور 1 مہینہ رجب کا ہے. یہ 4 مہینوں کی حرمت کے بارے میں مشرکین عرب بھی جانتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے. پہلے یہ جاننا چاہیے کہ حرمت کے مہینوں کا مطلب کیا ہے. حرمت کے مہینوں کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا اور گناہ کے کام خاص طور سے ان سے بچا جاتا تھا. مشرکین عرب بھی جنگ و جدال تو بہت کرتے تھے، لیکن حرمت کے مہینوں میں جنگ سے پرہیز کرتے تھے. کسی قوم سے دشمنی ہے، کسی قبیلے سے لڑائی ہے، اور لڑائی چل رہی ہے پہلے سے، لیکن یہ 4 مہینوں میں سے کوئی مہینہ درمیان میں آ جاتا تو لڑائی اور جنگ بند کر دی جاتی تھی. اور دوسرے جو گناہ کے کام ہیں اس سے بھی خاص طور سے ان مہینوں میں پرہیز کیا جاتا تھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حرمت کے مہینے شروع سے ہی لوگوں کے درمیان معلوم تھے، رائج تھے، اس کی خاص طور سے عزت کی جاتی تھی. پھر یہ جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کے پاس سال کے 12 مہینے مستقل طے ہیں، کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ دور جاہلیت میں یہ قمری مہینوں کا رواج بھی تھا. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج، یہ 12 مہینے پہلے سے بھی معلوم تھے. لیکن حرمت والے جو مہینے تھے ان میں لڑائی جھگڑا وغیرہ اور گناہ کے کام کرنا پہلے بھی مناسب نہیں سمجھا جاتا تھا. اس لیے یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ کسی دنوں میں اپنے مرضی کے کچھ کام ہیں، شراب کی محفلیں منعقد کرنا ہے، رقص و سرود کی محفلیں منعقد کرنا ہے، کسی خاص قبیلے سے لڑائی ہے اور وہ لڑائی روکنا مناسب نہیں ہے، تو یہ حرمت کے مہینوں کا تعین آگے پیچھے کر لیتے تھے. اور خاص طور سے محرم کے مہینے کا تعین آگے پیچھے کرتے تھے. کبھی 1 مہینہ آگے بڑھا دیتے تھے، نہیں یہ مہینہ محرم نہیں، اپنی طرف سے ڈکلیئر کر دیتے تھے. اس کے بعد کا مہینہ محرم ہوگا، اعلان ہو گیا تو اب اس کے بعد کا مہینہ محرم. کسی وقت کوئی اور کام پیش آتا تو پہلے محرم کر لیتے تھے. تو یہ جو آگے پیچھے کرتے تھے اس سے اللہ تعالیٰ کے پاس جو مہینوں کی ترتیب ہے وہ اور لوگوں کے درمیان جو مہینوں کی ترتیب ہے وہ آپس میں میچ نہیں ہو رہے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج ادا فرمایا اور آپ کی زندگی کا ایک ہی حج ہے
آپ نے زندگی میں صرف ایک حج ادا فرمایا، اسی کو حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں۔ وہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا آخری سال تھا، اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا، اور جتنے لوگوں نے آپ کے ساتھ حج ادا فرمایا انہوں نے حج کے تمام ارکان اور مناسک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طریقے سے سیکھ لیے۔ اس سے پہلے بھی حج ہوتا تھا، لیکن طریقے الگ الگ تھے، جاہلانہ رسم و رواج تھے، قربانی کے طریقے الگ تھے، طواف کرنے کے طریقے الگ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح طریقے کا طواف اور عمرہ اور قربانی اور رمی جمار اور وہ پورا حج کا جو پروسیس ہے، وہ سارا پروسیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے دوران میں صحابہ کرام کو سکھا دیا، سمجھا دیا، اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی اعلان فرما دیا کہ اے لوگوں، دن اور ایام اور سال یہ گردش کرتے کرتے اب یعنی اس سال جب کہ آپ نے حج ادا فرمایا بالکل صحیح تعین کے ساتھ آ چکے ہیں، یعنی اب جو مہینہ ہے وہ ذی الحج ہی کا ہے جس میں ہم نے حج ادا کیا ہے، اور اس کے بعد جو مہینہ آئے گا وہ محرم کا مہینہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، اور پھر یہ آیت بھی آپ نے لوگوں کو سنا دی، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ جب سے دنیا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، زمین اور آسمان کی تخلیق فرمائی ہے، اس وقت سے ہی اللہ تعالیٰ کے پاس سال کے 12 مہینے طے ہیں۔ اس سے پہلے جو طریقہ تھا، کسی سال میں 10 مہینے، کسی سال میں 14 مہینے، آگے پیچھے کر لیتے تھے لوگ، اس کو ختم فرما دیا گیا، اور اس کے بعد سے یہ مہینوں کا تعین، مہینوں کا اعلان صحیح قرار پایا، اور الحمدللہ ابھی تک صحیح چل رہا ہے۔ محرم کے مہینے کی فضیلت اس طرح سے بھی ہے کہ یہ سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی کیلنڈر کا جو سال شروع ہوتا ہے محرم سے شروع ہوتا ہے، اور کرسچن کیلنڈر وہ جنوری سے شروع ہوتا ہے۔ اسلامی تاریخ چاند کے اوپر رکھی گئی ہے، چاند دیکھتے ہی تاریخ شروع ہو جاتی ہے، مغرب کے ساتھ ہی تاریخ شروع ہوتی ہے، دن بدل جاتا ہے، تاریخ بدل جاتی ہے، مہینہ بھی اگر آخری دن ہے تو بدل جاتا ہے، اور پھر سال بھی اسی سے شمار ہوتا ہے۔ اس لیے ان مہینوں کو قمری مہینے کہتے ہیں، چاند کے مہینے۔ ہمارا کیلنڈر چاند سے شروع ہوتا ہے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر ہم لوگ اسلام کی نشانی کے طور پر پہلی کا چاند استعمال کرتے ہیں، کرسنٹ ہمارا نشان قرار دیا گیا۔ پاکستان کا بھی جھنڈا ہلالی جھنڈا ہے، اس کے اندر چاند کی نشانی، اور کئی موقعوں پر ہم لوگ جو ہے چاند کو ہماری اسلام کی نشانی کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اسلامی مہینے چاند کے ساتھ چلتے ہیں۔ پھر جب اسلام کا غلبہ ہو گیا، خلافت راشدہ قائم ہوئی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی ختم ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، تو خط و کتابت بڑھ گئی، آفیشیل پروسیس بڑھ گیا، خطوط لکھے جانے لگے، اور خط میں اس وقت تک تاریخ نہیں لکھی جاتی تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک علاقے کے گورنر تھے، انہوں نے ایک خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام، اور اس میں تاریخ لکھی بھی نہیں تھی۔ اب حکومت کے کام کاج کرنے کے لیے تاریخوں کا تعین اور تاریخ کا لکھنا بہت اہم ہے۔ اس وقت اس کی بڑی دشواری پیش آ رہی تھی، اور مسلمانوں کے درمیان میں یہ بات طے نہیں ہوئی تھی کہ ہم کرسچن کیلنڈر کو استعمال کریں یا ہمارا اپنا کوئی کیلنڈر ہو۔ مہینے تو چل رہے تھے، لیکن سال کون سا لکھا جائے، اس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک میٹنگ ہوئی، اور میٹنگ میں تمام صاحب الرائے صحابہ اور دوسرے جو ملت کے لوگ تھے ان سب نے یہ بات پر اتفاق کیا کہ اسلامک کیلنڈر کا سال آحدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شمار کیا جائے،
اور اس وقت تک کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 16 سال ہو چکے تھے، 17واں سال چل رہا تھا. تو اب وہاں سے کیلکولیٹ کر کے کاؤنٹ کر کے یہ قرار پایا کہ سن 17 ہجری ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوتے 17 سال ہو گئے. اب یہاں سے ہم اسلامی سال شمار کریں گے اور یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم کا ہوگا. اس طرح سے محرم کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا اور اسلامی کیلنڈر کے سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شمار کیے جانے لگے، گنے جانے لگے. تو اب جو سال ہمارا یہ چل رہا ہے 1434 ہجری کا ہے. 1434 ہجری یہ محرم میں سٹارٹ ہوا اور اس کی آج 10 تاریخ ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کر کے 1434 سال ہو گئے. دنیا میں ہر قوم اپنا کیلنڈر کسی خاص واقعے سے جوڑ دیتی ہے. دوسری بہت سی قومیں ہیں، سکھوں کا اپنا کیلنڈر ہے، ہندوؤں کا اپنا کیلنڈر ہے، تیلگو کیلنڈر الگ ہے، تامل کیلنڈر الگ ہے. لیکن دنیا میں جو زیادہ استعمال کیا جانے والا کیلنڈر ہے وہ کرسچن کیلنڈر ہے. کرسچن کیلنڈر میں جب ہم سال لکھتے ہیں 2012 کے ساتھ اے ڈی لکھتے ہیں. یہ اے ڈی کا مطلب ہوتا ہے آفٹر ڈیتھ. آفٹر ڈیتھ آف ہوم، کس کی موت کے بعد. تو یہ بات سب کو معلوم ہے کہ آفٹر ڈیتھ آف کرائسٹ ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے بعد کے یہ 2012 سال ہو رہے ہیں. یہ کیلنڈر کے حساب سے بتا رہا ہوں. اور اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے کا جو کیلنڈر تھا اس کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں پرانی تاریخ میں کوئی ڈیٹ لکھی ہوئی ہوتی ہے تو اس میں لکھا جاتا ہے BC، بیفور کرائسٹ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے اتنے سال پہلے. اب وہ مائنس میں جاتا ہے، جتنے سال پہلے بولے اتنا پرانا. 2 سال پہلے وہ تو نیا ہے، 5 سال پہلے تو عیسیٰ علیہ السلام کے 5 سال پہلے 5 BC، ایسے ہی 100 BC عیسیٰ علیہ السلام سے 100 سال پہلے. تو ان لوگوں نے اپنے کیلنڈر کو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے اور عیسیٰ علیہ السلام کی ان کے عقیدے کے مطابق موت سے جوڑ دیا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا جہاں تک معاملہ ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ان کی موت کا جو ڈکلیریشن ہے اس کے بارے میں اسلام نے اور قرآن نے وضاحت کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت واقع نہیں ہوئی. ان کو لوگوں نے سولی دینے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا دیا. وما قتلهم وما صلبهم، نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو سولی دی گئی. ولكن شبہ لهم، لوگ ان کے بارے میں شبہ میں پڑ گئے، ڈاؤٹ میں آ گئے. اب اس کی بہت سی تفصیلات ہیں، فی الحال ہم کو اس میں جانا نہیں. تو یہ جو ان کا تصور ہے کیلنڈر کے سال کے ساتھ اے ڈی لکھ کر وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ آفٹر ڈیتھ آف کرائسٹ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو گیا، ان کی موت واقع ہو گئی. اور عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا واقع ہونا اسلامی عقیدے کے بالکل مخالف ہے. تو اب اسلامی کیلنڈر کے استعمال کرنے میں ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے پاس جو کیلنڈر ہے وہ ہر چیز کے حق پر مبنی، سچائی پر مبنی. ہمارے پاس پوری تاریخ موجود ہے، سیرت پوری موجود ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی. اب یہ ہجرت کو کیلنڈر کی بنیاد کیوں بنایا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت ہوئی، تو یہ بھی بہت بڑی بات تھی. حضور کی ولادت کے سال کو بھی کیلنڈر کا پہلا مہینہ قرار دیا جا سکتا تھا. ربیع الاول کے مہینے سے سال کا آغاز ہو سکتا تھا، یا اس سال سے کیلنڈر کو کاؤنٹ کیا جا سکتا تھا جس سال آپ کی پیدائش ہوئی، لیکن اس کو اتنا امپورٹنس نہیں دیا گیا. اچھا، دوسری طرف آئیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان 40 سال کے بعد ہوا. قرآن کا نزول، بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں.
ایک ہے ولادت، ایک ہے بعثت۔ ولادت جسمانی طور پہ آپ پیدا ہوئے، بعثت روحانی طور پہ آپ کی نبوت کا اعلان کیا گیا۔ تو بعثت کو ایسی اہمیت دی گئی کہ جس مہینے میں وحی کے نزول کا آغاز ہوا اس مہینے کو رمضان کا مہینہ قرار دیا گیا، اس مہینے کے روزوں کو فرض کر دیا گیا، اور اس طرح سے بعثت نبوی کا جشن ہر سال رمضان اور روزوں اور تلاوت قرآن اور تراویح اور عید الفطر کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ تو ہو رہا ہے پہلے سے حضور کے زمانے میں، لیکن اسلام کے قیام کے جو راستے ہجرت کے بعد کھلے، مسلمانوں کی آزمائش کا جو دور ہجرت کے بعد ختم ہوا، وہ اسلامی تاریخ کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، ایک نیا موڑ تھا، جہاں سے اسلام کو ایک نیا رخ ملا، ایک ڈائریکشن ملا۔ جب تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں مکے میں تھے تو مخالفتیں زور پر تھیں، مسلمان کھلم کھلا نماز ادا نہیں کر سکتے تھے اور اسلام کے اصول پہ پوری طرح سے پابندی سے عمل نہیں کر سکتے تھے، ایمان لانے والوں کو ستایا جاتا تھا، پریشانیاں تھیں، مصیبتیں آتی تھیں، ہر طرح کا جور و ستم صرف سہنے کا حکم تھا، اس کا جواب دینے کا حکم نہیں تھا۔ کوئی اگر مارے اٹیک کرے تو سہ لینا تھا، خاموش بیٹھ جانا تھا، اس کا جواب دینا نہیں تھا۔ اس طرح صبر کے یہ 13 سال مکی دور کے گزرے۔ پھر جب ہجرت ہوئی تو ہجرت کے آغاز کے ساتھ ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا۔ معجزے وہیں سے شروع ہوئے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بستر چھوڑا، حضرت علی کو سلا دیا اور فرمایا کہ اے علی، میں تو جا رہا ہوں، جو لوگوں کی امانتیں ہمارے پاس رکھی ہوئی ہیں وہ ادا کرنے کے بعد تم مدینہ۔ آپ نکلے باہر، پہرا لگا ہوا ہے آپ کے حجرے کے اطراف، اور مکے کے جانباز اس بات کے منتظر ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان کے باہر نکلیں اور سب مل کے آپ کے اوپر حملہ کریں اور ایک ساتھ حملہ کر کے آپ کی جان لے لیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ سورہ یاسین کی آیات پڑھتے جاؤ اور اپنی مٹھی میں مٹی لے کر ان لوگوں کی طرف پھینک دو۔ حضور نے اس پر عمل کیا۔ فَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہاں تک کہ سورہ یاسین کی آیات آپ نے پڑھی اور وہ مٹی اٹھا کر جب پھینکی تو ہر پہرے دار کے سر میں، کان میں، آنکھوں میں وہ مٹی گئی، تو اس کے نتیجے میں سب کے اوپر غشی طاری ہوئی۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ آغاز تھا معجزات کا، یہ آغاز تھا اس ٹرننگ پوائنٹ کا جو پوری تاریخ اسلام میں آ رہا تھا کہ اب مسلمان اللہ کی مدد کے ساتھ آگے بڑھنے والے ہیں۔ اب یہ لوگوں کے ظلم سہنے والے نہیں ہیں۔ یہ جو اسلام آیا ہے تمام ادیان پر غالب ہونے کے لیے، اور وہ جو آیت آپ ہمیشہ سنتے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے دین حق کے ساتھ تاکہ تمام ادیان کے اوپر اس دین کو غالب کر دیں، ڈومینیٹ کریں۔ اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ پھر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، غار ثور کے اندر 3 دن رکنا پڑا، دشمن پوری طاقت کوشش کے باوجود غار ثور میں آپ کو حاصل نہیں کر سکا۔ پھر 3 دن کے بعد آپ غار ثور سے نکلے، پھر مدینے کی طرف روانہ ہوئے، نئے راستے سے آپ نے مدینے کا سفر کیا۔ راستے میں کئی حالات پیش آئے، بہت بڑی تفصیلات ہیں اس کی۔ سراقہ نے آپ کا پیچھا کیا، اس کے گھوڑے کے پیر زمین میں دھنس گئے، پھر آپ نے اس کو خوشخبری دی، اس نے توبہ کی، آپ نے اس کو امان بھی دی، لکھ کر دی۔ پھر اس کے بعد آپ آگے، پھر آپ جب مدینے طیبہ تشریف لائے
تو یہاں پر مدینے کے انصار پہلے ہی سے آپ کے منتظر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان اور مال قربان کرنے کے لیے تیار تھے، اور سارے مدینے کا ایڈمنسٹریشن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ گیا۔ پھر آپ نے تمام مدینے کے اطراف کے قبائل جو یہودی تھے ان سے معاہدہ کر لیا اور ایک اسلامک اسٹیٹ فارم کر دیا۔ یہ جو نقطۂ آغاز ہے اسلامک اسٹیٹ کا، یہ اسلام کی تاریخ کا ایک انتہائی اہم موڑ ہے۔ یہ تمام حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہجرت کو ہم اپنے سال اور کیلنڈر کی بنیاد پر، چنانچہ ابھی تک کے ہجری سال کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اچھا، اب آگے بڑھیے اور دیکھیے کہ عاشورے کا کیا مطلب ہے۔ ابھی جو آیت میں نے پڑھی اس میں بھی 12 شہرن کا لفظ آیا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ یہ عشرہ کا مطلب ہے 10۔ آپ اگر عربی گنتی جانیں، جیسے اردو میں ہم گنتی کرتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، انگلش میں 1 سے 10 تک آتے ہیں، ایسے عربی میں احد، اثنین، ثلاثہ، ربع، خمسہ، ستہ، سبعہ، ثمانیہ، تسعہ، عشرہ، یہ 10 تک کی گنتی۔ تو عشرہ کا مطلب ہے 10، اور عاشورہ کا لفظ جو ہے محرم کی 10 تاریخ کے لیے خاص طور پر فکس ہو گیا، حالانکہ ہر مہینے میں 10 تاریخ آتی ہے، لیکن عاشورے کی 10 تاریخ کی یعنی محرم کی 10 تاریخ کی خاص اہمیت ہے، اور یہ اہمیت ابتدائی سے ہے۔ یہ اور بات ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی محرم کی 10 تاریخ کو پیش آیا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی عاشورے کی اہمیت تاریخ انسانیت میں ملتی ہے، کوئی انسانیت کی تاریخ میں اس کی اہمیت بتائی۔ لوگوں نے تو تحقیق کر کے یہ بات بھی ثابت کی ہے کہ دنیا بنی بھی محرم کی 10 تاریخ کو، آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی 10 تاریخ کو، پھر توبہ کی قبولیت کے بعد آدم و حوا ملے محرم کی 10 تاریخ کو، وغیرہ وغیرہ، بڑی تفصیلات۔ آگے چل کر یہ بتایا گیا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی جو طوفان میں تھپڑے کھا رہی تھی، اور طوفان کے ختم ہونے کے بعد جب کوہ جودی پر آ کر لگی، جودی پہاڑ سے نوح علیہ السلام کی کشتی آ کر ٹھہری، تو وہ بھی محرم کی 10 تاریخ تھی۔ یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کو، نوح علیہ السلام کو ان کی ظالم قوم سے جو نجات دی گئی وہ محرم کی 10 تاریخ۔ پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور آگ گلزار بن گئی تو محرم کی 10 تاریخ تھی۔ اور پھر اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، واضح حدیث سے بات ثابت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے جو نجات ملی وہ بھی محرم کی 10 تاریخ تھی۔ اس سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں رہے، ہجرت سے پہلے بھی ابھی رمضان کے روزے فرض نہیں کیے گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن روزوں کا خاص طور سے اہتمام فرمایا کرتے تھے ان میں سب سے اول درجے پر عاشورے کا روزہ تھا۔ ہر سال محرم کی 10 تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی آپ نے کئی مرتبہ عاشورے کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر آپ نے لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا، اس لیے کہ فرض روزے رمضان کے ہو گئے تو اب عاشورے کا روزہ نفل قرار پائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ پہنچے ہجرت کرنے کے بعد، تو وہاں یہودیوں کو دیکھا گیا کہ وہ محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج روزہ کس وجہ سے تم لوگ رکھے ہوئے ہو؟ تو بتایا گیا کہ آج موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، اور اسی کے شکرانے میں موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، اور ان کی اتباع میں ہم لوگ روزہ رکھے ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے کا حق ہم کو تم سے زیادہ حاصل ہے، اس لیے ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ یہودی اس دن روزہ رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں،
ہم موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کے زیادہ حقدار ہیں، ہم 20 دن روزہ رکھیں گے، وہ لوگ 1 دن روزہ رکھتے ہیں، تو ہم ان کی مخالفت کرتے ہوئے 2 دن کے روزے رکھیں گے۔ تو یہاں پر ایک ہی حکم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہدایتیں دی، ایک روزہ رکھنے کی ہدایت دی اور 2 دن کا روزہ رکھنے کی ہدایت دی، اور دوسری ہدایت یہ دی کہ یہودیوں کی مخالفت کی جائے۔ اسلام کی اپنی آئیڈینٹی ہے، اپنا ایک امتیاز ہے، ہر وہ کام جو غیر قوم سے مماثلت پیدا کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کاموں کو تو بالکل ناجائز و حرام قرار دیا اور بعض کو مکروہ قرار دیا۔ داڑھی رکھنے کا جب حکم دیا گیا تو اس زمانے میں سبھی داڑھی رکھتے تھے، یہودی بھی داڑھی رکھتے تھے، نصرانی بھی داڑھی رکھتے تھے، مسلمان بھی داڑھی رکھتے تھے، لیکن یہودی اور نصرانی جو داڑھی رکھتے تھے وہ چھوٹی چھوٹی رکھتے تھے، فرینچ کٹ جیسے آج کا ایک فیشن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ اور یہودیوں کی مخالفت کرو، اور آپ نے اس کی لمٹ بتائی کہ کم سے کم 1 مشت داڑھی رکھو۔ تو داڑھی رکھنے میں یہودیوں کی مخالفت، عاشورے کا روزہ رکھنے میں یہودیوں کی مخالفت، اور پھر نماز کے لیے جب نماز فرض ہو گئی اور لوگوں کی آبادیاں بڑھ گئیں تو لوگ مسجد میں جمع کیسے ہوں، اوقات کا کیسے لوگوں کو پتہ چلے، کیا کرنا چاہیے، بھائی کوئی اعلان کرنا چاہیے نماز کے وقت سے پہلے۔ مختلف رائے سامنے آئی، کسی نے رائے دی کہ ناقوس پھونکا جائے۔ ناقوس ایک قسم کا انسٹرومنٹ ہوتا تھا جس میں پھونکنے سے زوردار آواز نکلتی تھی۔ کسی نے کہا کہ باجا بجایا جائے، ہپڑا پیٹا جائے، اعلان کیا جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا، آ جاؤ۔ مختلف رائے سامنے آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی رائے کو قبول نہیں کیا۔ 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، 2-3 دن ہو گئے۔ بعض صحابہ کرام جس میں حضرت عمر بھی تھے، حضرت بلال بھی تھے، انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ یہ جو کلمات ہیں اذان کے وہ ہم کو سکھائے جا رہے ہیں، اور ہم کو بتایا گیا کہ یہ کلمات کو زور سے پکارا کرو نماز کے اوقات۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ اکبر سے لا الہ الا اللہ تک جو اذان کے کلمات ہیں اس کو پسند فرمایا، اور پھر یہ بات کا اطمینان حاصل کر لیا کہ یہ طریقہ عبادت کے لیے بلانے کا کسی دوسری قوم کا نہیں، اس کو پسند کر لیا گیا، اور پھر حضرت بلال کو سب سے پہلے مؤذن نبوی مقرر کر دیا گیا۔ حضرت بلال اذان دیتے تھے۔ تو اذان میں غیروں کی مخالفت، عاشورے کے روزے میں غیروں کی مخالفت، داڑھی رکھنے میں غیروں کی مخالفت، اور ایک عام حدیث میں آپ نے فرما دیا کہ غیر قوموں کی مشابہت اختیار مت کرو۔ جو قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کوئی مومن تو وہ انہی میں شمار ہوگا۔ اب پہننے میں، اوڑھنے میں، کھانے پینے میں، رہنے سہنے میں، عبادتوں کے کرنے میں، ہر طریقے میں اگر غیروں کی مشابہت آئے گی تو آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ انہی میں سے۔ آج افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ کئی چیزوں میں غیروں کی مشابہت اختیار کی، کئی چیزوں میں اسلام کی آئیڈینٹی نظر ہی نہیں آتی، حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی آئیڈینٹی الگ کر کے بتائی کہ ایک ایک ادا سے معلوم ہو جائے کہ آدمی مسلمان ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال کی طرف پھر توجہ دلاتا ہوں۔ نکاح کے وقت ہم حدیث پڑھتے ہیں نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، آپ نے فرمایا۔ پھر ساتھ ہی ایک اور حدیث کا ٹکڑا ہم پڑھتے ہیں فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ بات بھی عام ہے، صرف نکاح کے حد تک نہیں ہے۔ ہر سنت پہ جو عمل کرے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں سے ہوگا، نبی والوں میں سے ہوگا۔ حضور نے فرمایا مجھ میں سے ہوگا، اور جو میری سنت کو چھوڑ دے گا وہ ہم میں سے نہیں، فلیس منی، وہ میرے سے نہیں ہے، میرے سے تعلق ہی نہیں ہے۔ ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں نبی کا دامن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن۔ نبی کا دامن کیا ہے؟ نبی کی اتباع ہے۔ جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا وہ نبی کے دامن سے وابستہ ہو۔ دامن کو بھی سمجھنے کی ضرورت، دامن لوگ پکارتے ہیں، کیا ہے؟
اب یہ شرٹ ہے، اس کا دامن، یہ پکڑ لیں۔ یہ پکڑ لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ہمارا تعلق قائم ہو گیا، کنیکشن جڑ گیا۔ کوئی کام جب ہم کرتے ہیں تو وہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا ہے تو ہم نبی کے دامن کو پکڑ لیے، نبی کی اتباع میں آ گئے۔ اگر وہ کام نبی کے طریقے سے ہٹ کے دوسرے طریقے سے کرنے لگ گئے تو نبی کا دامن چھوٹ گیا۔ اور جو آدمی نبی کا دامن چھوڑ دیتا ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں۔ اب چاہے وہ عاشورے کا معاملہ ہو، چاہے وہ سال کے 12 مہینوں کے معاملات ہوں، چاہے وہ قربانی کا معاملہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، نماز ہو، کوئی چیز، ہر بات میں یہ دیکھا جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا۔ عاشورے میں بھی یہی دیکھا جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا۔ اب ہم اسی کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے میں کیا کیا۔ کئی احادیث ہیں، آپ اگر دیکھیں گے کتابیں تو پتہ چلے گا کہ عاشورے کی فضیلت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے کے ہم زیادہ حقدار ہیں، اس لیے 2 روزے رکھتے۔ ایک واقعہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک بنو سلمہ نامی ایک قبیلہ تھا، اس میں آپ تشریف لے گئے تو وہ عاشورے کا دن تھا، یعنی محرم کی 10 تاریخ تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں میں اعلان کروا دیا کہ جو شخص نے سحری کی ہے یا سحری نہیں کی ہے وہ سب کھانا پینا چھوڑ دے اور آج روزہ رکھے۔ اتنا اہتمام کرتے تھے آپ، لیکن یہ سب باتیں اس وقت کی ہیں جبکہ رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا۔ مگر رمضان کا روزہ بھی فرض ہو جانے کے بعد نفل روزوں میں یہ عاشورے کے روزے کی بڑی اہمیت بتائی گئی، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اس روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آدمی کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرمائے گا۔ ایک روزے کے نتیجے میں 1 سال کے گناہ کا معاف ہو جانا معمولی بات ہے۔ اور گناہ کی جب بات آتی ہے تو ہم لوگ اگر ذرا احساس پیدا کریں اپنے اندر، تھوڑا سا غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم اس دنیا میں بے حساب گناہ کرتے ہیں۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جس میں ہم گناہ نہیں کرتے۔ کسی ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی اور مختلف گناہگاروں کے بارے میں اعلان کیا جائے گا، جیسے یاسین شریف میں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اس دن اعلان کیا جائے گا کہ گناہگار پورے الگ ہو جائیں، سارٹنگ ہو جائے گی، لوگ نیک اور بد لوگ الگ الگ کر دیے جائیں گے۔ تو اس میں پھر مزید سارٹنگ ہوگی، شرابیوں کو الگ کر دیا جائے گا، زانیوں کو الگ کر دیا جائے گا، جواریوں کو الگ کر دیا جائے گا، ماں باپ کے نافرمانوں کو الگ کر دیا جائے گا، قاطع رحم کو الگ کر دیا جائے گا، سود خواروں کو الگ کر دیا جائے گا۔ ہر گناہ کے کرنے والے کے بارے میں اعلان ہوگا کہ تم لوگ اٹھو اور جہنم میں داخل ہو جائے۔ تو لوگ گروپ کے گروپ اٹھیں گے اور جہنم میں ان کو جھونک دیا جائے گا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں یوم التناد کا ایک لفظ آیا سورہ مومن میں، اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ کا واقعہ کہ انہوں نے اپنے نفس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کیا ہے نفس، قیامت میں جب اعلان ہوگا کہ فلاں گناہ گار اٹھو تو بھی ان کے ساتھ اٹھے گا، پھر اعلان ہوگا کہ فلاں گناہ گار اٹھیں تو بھی ان کے ساتھ اٹھے گا۔ اس طرح کئی گناہوں کا انہوں نے نام لیا اور اپنے نفس کو خطاب کر کے فرمایا کہ تو ہر قسم کا گناہ کرتا ہے اور قیامت میں ہر گناہ گاروں کے گروپ کے ساتھ تو اٹھے گا اور پتہ نہیں تیرا کیا حال ہوگا۔ اس طرح سے اپنے نفس کو ملامت کرتے تھے۔ تو گناہ کا جہاں تک معاملہ ہے، گناہ کے بخشوانے کا اگر کوئی چانس مل رہا ہے انسان کو تو چاہیے کہ آگے بڑھے اور وہ موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دے۔ جیسے آج دنیا میں اشتہارات ہوتے ہیں، فلاں آفر صرف آپ کے لیے ہے، کیسا بولتا، صرف آپ کے لیے میسج آتا ہے فون میں، اونلی فار یو، تھوڑی دیر باقی ہے۔ انٹرنیٹ پہ آپ کوئی سائٹ کھولیے تو ایک میسج آتے رہتا، اونلی 15 منٹس آر لیفٹ کھول کے رہتا، پھر 1 گھنٹے کے بعد وہی سائٹ کھولو پھر وہ اونلی 15 منٹس آر لیفٹ کھول جاتا۔ تو اس میں یہ بتاتا کہ کوئی ایک بہت بڑی چیز ہے جو آپ کو ملنے والی ہے، آپ یہ کیجئے یہ کیجئے یہ کیجئے، تو لوگ اس کے پیچھے جاتے ہیں اور اس سے ان کا بزنس بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے مختلف آفرز دے رہے ہیں۔ عاشورے کا روزہ رکھو، 1 سال کے پچھلے گناہ معاف کرتے،
عرفے کا روزہ رکھو، پچھلے 1 سال کے اگلے 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ رمضان کے روزوں کے ساتھ شوال کے 6 روزوں کو ملا لو، سال بھر روزے رکھنے کا اجر و ثواب پالو گے۔ ایک رات شب قدر کی حاصل کرنے کی کوشش کرو، تاخ راتوں میں جاگ کر یا آخر عشرے کا اعتکاف کر کے، تو اس کے نتیجے میں 1000 سال سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ موقع ہیں، آفرز ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، ان آفرز کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ دنیا میں ایک انسان چاہتا ہے کہ میں کب تک غربت کی زندگی گزاروں، کوئی لاٹری مجھے اٹھ جائے اور دیکھتے ہی دیکھتے میں لکھپتی کروڑ پتی بن جاؤں، کب تک پیدل پھروں میں، کب تک پرانی گاڑی کے اوپر پھروں، کب تک یہ میرا مکان پرانا رہے، کب تک یہ پرانے کپڑے پہن کے پھروں، یہ سوچتا ہے انسان۔ لاٹری کے پیچھے پیسہ ڈالتا ہے، جوئے کے پیچھے پیسہ ڈالتا ہے، یا کوئی تھوڑا پڑھا لکھا عقل مند ہے تو وہ بڑی بڑی ڈگری حاصل کر کے بڑی نوکری حاصل کرنے کے لیے 20 سال 25 سال 30 سال محنت کرتا ہے کہ تھوڑی میری زندگی سٹینڈرڈ ہو جائے۔ آخرت کی زندگی بہت لمبی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، انفائنائٹ ہے، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، اور اس کو بنانے کے لیے یہی 30 40 50 60 سال کی زندگی کا ٹائم ہے۔ اس میں انسان جتنی محنت کر کے اپنے رب کو راضی کر لے اور آخرت بنا لے تو پھر وہاں ہمیشہ کے لیے اس کے لیے آتا ہے، اور اسی کے لیے آزمائشیں بھی آتی ہیں۔ جہاں یہ آفرز ہیں وہیں آزمائشیں بھی ہیں، اور جو آدمی ان آزمائشوں اور ابتلاؤں میں کامیاب ہو کے گزر جاتا ہے وہ شہید ہوتا ہے۔ اس دن کو یوم شہادت بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہما کے جگر گوشے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسی دن پیش ہوئی۔ کیا وجہ تھی اس شہادت کی؟ کیوں آپ نے اتنی مصیبت اٹھائی؟ کیا آپ چین سے اطمینان سے اپنے گھر میں نہیں بیٹھ سکتے تھے؟ کہاں کا لگا لیے بھائی، یزید سے لڑائی جھگڑا، مار کے پھینک دیں گا، ظالم ہے، جابر ہے، پھر پھرا ہے، نکلا ہوا ہے، فوج اس کے ہاتھ میں ہے، حکومت اس کے ہاتھ میں ہے، سیاست اس کے ہاتھ میں ہے، میں کہاں لگا لوں؟ بیٹھ جاتے تھے آج جیسا ہم لوگ سوچتے ہیں۔ اصل حقیقت کیا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت؟ یہ عاشورے کا روزہ تو پہلے سے ہی ہے، حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے یہ روزہ نہیں۔ حضرت حسین کی شہادت ایک الگ واقعہ ہے جو اتفاقاً اسی دن پیش آیا، اس کی بھی تھوڑی سی جانکاری حاصل کرنا ضروری ہے، اور اس کی جو اصل حقیقت ہے اس تک پہنچنے کی ضرورت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری یہ ساری جان اور یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے، اور اللہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق اس زندگی کو گزاریں۔ اس زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے میں کوئی مشکل پیش آئے، کوئی رکاوٹ درمیان میں آ جائے تو اس کا ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں، ہمت اور جواں مردی سے اس کا مقابلہ کریں۔ اللہ کا حکم نہ ٹوٹے چاہے ہماری جان چلی جائے، یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو۔ یہ سبق ملتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے۔ اور پھر شہادت کا جہاں تک معاملہ ہے، یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا مرتبہ مقام ہے۔ دنیا میں بظاہر آدمی کٹتا ہوا، رسوا ہوتا ہوا، ذلیل ہوتا ہوا، اپنی جان کھوتا ہوا دکھتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں جو آدمی اپنی جان اللہ کے راستے میں کٹا دیتا ہے تو اس کا مرتبہ اور مقام بہت بلند ہو جاتا ہے۔ کتنا بلند ہوتا ہے؟ آئیے سورہ بقرہ کی طرف اور آیت پڑھیے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اے لوگو اللہ کی مدد حاصل کرو نماز اور صبر کے ذریعے سے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی مدد حاصل کرو نماز اور صبر کے ذریعے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم لوگ سب اللہ کے بندے ہیں، بظاہر ہمارا جسم کتنا ہی طاقتور ہو گیا ہوگا، جوانی ہوں گی، اثر و رسوخ ہوں گے، وسائل ہوں گے، بڑے بڑے لوگوں سے ملاقاتیں ہوں گی، مگر کئی ایسے موقع آتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بے بس پاتے، سارے وسائل ہاتھ دے دیتے ہیں، سارے اثر و رسوخ ہمارا ساتھ دینے سے اپنا ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اس وقت ہم اللہ ہی کو پکارتے ہیں،
اس وقت آدمی کو حکم دیا گیا ہے کہ مایوس نہ، وہ اللہ کی مدد طلب کرے، اور اس کا پہلا اسٹیپ ہے نماز ادا کرے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز ادا کرے اور صبر سے کام لے، برداشت کرے، انتظار کرے حالات کے بدلنے کا۔ اور اگر مصیبت اتنی آ جائے کہ اپنی جان بھی چلی جا رہی ہے، تب بھی شکوہ اور شکایت نہ کرے۔ یہ ہے صبر۔ صبر کے بہت وسیع معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ہم لوگ کیا سمجھتے، کوئی مر گیا تو رونا نہیں، کوئی صبر کرنا۔ جب آدمی بالکل بے بس ہو گیا، کچھ نہیں کر سکتا، تو ایک دوسرے کو بولتے صبر کرو، کیا کر سکتے۔ یہ بے بسی کا نام صبر دے دیا ہے ہم نے، نہیں۔ احادیث کی روشنی میں محدثین اور علماء نے یہ بات بتائی ہے کہ صبر کا مطلب ہے ہر حال میں اللہ کے حکم پر قائم رہنا، چاہے حالات موافق ہوں مخالف ہوں۔ حالات موافق ہیں اور ہم اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، نو پرابلم۔ لیکن حالات جب مخالف ہوتے ہیں، اس وقت اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس وقت جو آدمی اللہ کا حکم پورا کر لیتا ہے وہ صبر ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال، صبح کا وقت ہے، رات بھر جگے ہوئے ہیں، طالب علم ہے، رات میں دیر تک پڑھ رہا تھا، سو گیا۔ گھر میں تقریب تھی، شادی تھی، رات میں دیر تک جاگے تھے، سو رہے ہیں، بڑی گہری نیند آئی ہے۔ موسم یہ چل رہا تھا، رات بھر مچھر کاٹ رہے تھے، نیند نہیں آ رہی تھی، ابھی نیند لگی۔ سخت سردی ہے، برف پڑ رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، بستر سے نکلنا مشکل ہے۔ اذان ہو گئی ہے، گہری نیند آ رہی ہے، موسم ساتھ نہیں دے رہا، گھر کی لائٹ بھی بند ہو گئی ہے، مچھروں کی الغار ہے، نیند بڑی گہری آ رہی ہے اور آرام کا سخت تقاضا ہے۔ اذان ہو گئی ہے، مؤذن نے پکار دیا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اب آپ چاہے تو اٹھ سکتے، چاہے تو نہیں اٹھ سکتے، کوئی پولیس آ کے اٹھانے والی نہیں ہے، گھر میں بھی کوئی اماں بابا سختی کرنے والے نہیں ہے نماز کو اٹھو بولے، کوئی نہیں پوچھتا، نماز کو نہیں اٹھے تو کون پوچھتا؟ کوئی پوچھتا اپنے گھروں میں؟ اللہ ماشاء اللہ سوائے ایک آدھ گھر میں کوئی ہوں گے بڑے جو نماز کے بارے میں سختی کر سکیں گے، عام طور پر تو ماحول ہے ہی نہیں۔ تو اب کوئی نہیں پوچھنے والا ہے اور حرام کا تقاضا ہے، اب آدمی اپنے نفس کو دبائے۔ کوئی نہیں پوچھ رہے تو کیا ہوتا؟ اللہ تو پوچھنے والا۔ سخت سردی ہے تو کیا ہوتا؟ ڈیوٹی ہے تو نہیں جاتے تھے، چلو اٹھو۔ فلائٹ ہے تو نہیں اٹھتے تھے، ٹرین ہے تو نہیں پکڑتے تھے۔ ایسا آدمی اگر سوچے ان سب چیزوں سے بڑھ کر نماز ہے، اب آدمی اٹھ گیا، وضو کیا، سردی کے موسم میں باہر نکلا، مسجد پہنچ گیا، تھر تھراتے ہوئے، کانپتے ہوئے، اکڑتے ہوئے، اور نماز ادا کر لی۔ کیا کیا اس نے؟ صبر کیا، اپنے نفس کے تقاضے کو دبایا اور اللہ کا حکم پورا کیا۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال۔ اسی طرح اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنے کے لیے آدمی مقابلہ کرے اپنے نفس کا، اس صبر۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، جب اللہ کے لیے آدمی صبر کر لیتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے شہید کا مرتبہ بیان فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، اموات، موت، میت مت کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہے، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن ان کی زندگی تو کا تم کو شعور نہیں۔ کیا مرتبہ مقام دیا اللہ تعالیٰ نے شہداء کو۔ ایک آدمی بہت مصیبت اٹھاتا ہے، بہت دھکے کھاتا، قرضے لیتا، سردی گرمی برداشت کر کے باہر چلے گیا، ویزا لگا کے امریکہ چلے گیا، 2-3 سال بہت گھسا چپلا، نوکری نہیں ملی، اب اچانک نوکری ملی، اور اس کے بعد مزے کی زندگی گزار رہا ہے۔ اب وہاں سے میسج بھیج رہا، ای میل کر رہا اپنے گھر والوں کو، کیا اس کی نوکری ہے، ایسا بنگلہ ہے، ایسی کار ہے، ایسا مزے سے چھاٹ سے جاتا ہوں آتا ہوں، دیکھو میری یہ تصاویر ہے، یہ ویڈیو ہیں، یہ ساری چیزیں مجھے ملی ہوئی ہیں۔ اب یہاں پہ جو لوگ دیکھے
ارے بیچارہ سب کچھ چھوڑ کے چلے گیا، کپڑے تک صحیح نہیں پہنا، کھانا نہیں کھایا، بھوکا پیاسا پھر رہا تھا، اس کی جو اعلیٰ زندگی ہے وہ چھوڑ دیے، جو مصیبت اٹھایا اسی کے اوپر روتے بیٹھے گئے. یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ بظاہر انسان دنیا میں کٹ گیا ہے، خون بہا دیا ہے، سر کٹا دیا ہے، جسم اس کا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے ان کو مردہ مت بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن ان کی زندگی کا تم کو شعور نہیں. تو جو شہید ہو گیا بظاہر اس کا سر کاٹ دیا گیا، اس کے بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا، گھر والوں کو شہید کر دیا گیا، لاشوں پہ سے گھوڑے دوڑا دیے گئے، سر کو نیزے کی نوک پہ اٹھا کے بلند کر دیا گیا. دیکھنے سننے میں واقعتاً یہ باتیں بڑی تکلیف دہ ہے، آدمی کی آنکھ میں آنسو لانے کے لیے کافی ہے، دل کو رنجیدہ کر دینے کے لیے کافی ہے، لیکن اسی کو بنیاد بنا کر صرف ہم مناتے بیٹھ جانا یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے، ایمان کا تقاضا بھی نہیں ہے، اسلام کے احکام بھی نہیں ہے. نتیجے پہ نظر ہونا چاہیے. نتیجہ کیا ہے؟ بل احیاء. سورہ آل عمران میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. اللہ اکبر. اے لوگوں یہ مت سمجھو کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے گئے وہ مر چکے ہیں، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ولا عند ربهم يرزقون، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرحین بما آتاهم اللہ من فضله، اللہ نے اپنے فضل سے جو ان کو دیا اس میں بہت شاداں و فرحاں ہیں، خوش ہیں. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ان کی آرزو تمنا یہ ہے کہ وہ اپنے ان ساتھیوں کو بتا دیں جو ابھی ان سے آگے ملے نہیں ہیں، یعنی ابھی دنیا میں ہیں، برزخ میں نہیں آئے، کہ ان کے بارے میں نہ کوئی خوف رکھے نہ کوئی غم کرے. یہ آرزو ہوتی ہے ان لوگوں کی. تو چاہے وہ حضرت حسین ہو، حضرت عباس ہو، حضرت حمزہ ہو، حضرت سمیہ ہو، اور پھر بدر کے شہداء ہو، احد کے شہداء ہو، یا پھر اس کے بعد کی جنگوں اور اس کے بعد کے معرکوں کے جتنے شہداء ہو، پھر تاریخ اسلام کے اس زمانے سے لے کر آج تک کے سبوں، ہزاروں، سینکڑوں، لاکھوں شہداء ہیں. کسی نے اللہ کے نام پر اپنے آپ کو پھانسی کے تختے پر چڑھوا دیا، کسی نے اپنی پیٹھ پر کوڑے کھائے، کسی نے تلواریں اور نیزیں جھیلی، کوئی قید و بند کی صورتیں برداشت کیا اور اسی میں وہ ہلاک ہو گیا. اور کتنے ہی آج بھی مسلمان ہونے کی وجہ سے نوجوان مارے جا رہے ہیں، بمباری میں مر رہے ہیں، بندوق کی گولیوں سے مر رہے ہیں، پولیس کی ایذا رسانی سے مر رہے ہیں. ان کا قصور سب سے بڑا ہے تو یہی ہے کہ وہ مسلمان ہیں. ورنہ دنیا میں تو انسانی حقوق کے نام پر ہر ایک کے گناہ کو معاف کر دیا جا رہا ہے، ہر ایک کے گناہ کو معاف. پرسوں ہوا UN میں ایک ریزولوشن پاس ہوا کہ دنیا تمام میں موت کی سزا کو برخاست کر دو، اور اس کی مخالفت کرنے والا ہندوستان جس دن اجمل قصاب کو پھانسی دی اسی دن وہ ریزولوشن پاس ہوا. 200 ممالک نے اس کی تائید کی اور 39 ممالک نے اس کی مخالفت کی، اس میں ہندوستان بھی مخالفت کرنے والا. تو معاف کر دیا جا رہا ہے ہر ایک کو، لیکن جو مسلمان گٹتا ہے کہیں پر، کوئی مسلمان مارا جاتا ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے نظر نہیں آتے. آپ دیکھیں فلسطین میں روزانہ اخبار میں آپ نے تصاویر دیکھی، کتنے معصوم پھول جیسے بچے مار، یہ سب شہداء ہیں. بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، ان کی زندگی کا تم کو شعور نہیں. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کی روح کو قیامت میں جنت کے سب پرندوں کے اندر محفوظ کر دیا جائے گا، اور وہ اڑتے پھریں گے جنت میں، اس باغ سے اس باغ میں، اس ڈال سے اس ڈال پر، آزاد فضاؤں میں گھومیں. ایک روایت میں ہے کہ عرش الہی کے کنگوروں کے اندر اس کی قندیلوں میں شہیدوں کی روحوں کو محفوظ کر دیا جاتا ہے، یعنی اللہ سے وہ اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ عرش کی قندیلوں میں ان کو منتقل کر دیا جاتا ہے.
اتنا مرتبہ اور مقام شہداء کا بتایا گیا ہے جس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ اور پھر یہ جو ہماری ایمان والی زندگی ہے، اسلام لانے کے ساتھ ہی آزمائشوں کا دور، ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی ہم یاد منائے ذی الحجہ میں، اس کے ساتھ ہی محرم کا مہینہ آتا، حضرت حسین کی قربانی کی یاد منائی جاتی ہے۔ قربانیوں سے تعبیر ہے اسلامی زندگی پوری۔ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ اس میں آرام سے رہنا، عیش کرنا، انجوائے کر کے گزر جانا نہیں۔ کیا ہے یہاں؟ ابتلا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، خوف سے، پھلوں کے نقصان سے، مال کے نقصان سے، بھوک سے تم کو آزمایا جائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، عربی جاننے والے لوگ جانتے ہیں لام تاکید ہے، ضرور بضرور، کمپلسریلی، مینڈیٹریلی تم کو آزمایا جائے گا، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے۔ یہ تمام مراحل سے گزرنے کے بعد وبشر الصابرین، لیکن صبر کرنے والے، اب دیکھیے صبر کی تعریف اور سمجھ میں آتی ہے۔ وبشر الصابرین، صبر کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ واویلا نہیں کرتے، ماتم نہیں کرتے، تعزیہ داری نہیں کرتے، ہنگامے نہیں کرتے۔ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو مصیبتیں اللہ کے راستے میں ان پر آتی ہیں اس پر صبر کرتے ہیں۔ الذین اذا اصابتہم مصیبت، جب یہ مصیبتیں، یہ آزمائشیں، یہ ابتلائیں، یہ امتحانات آتے ہیں، قالوا، کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب مقابلہ ہوا جادوگروں سے تو جادوگر ہار گئے، اور اب فرعون، اس کا ظلم اور تشدد کچھ بھی ان کو یاد نہیں رہا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حقیقت ہمارے سامنے آ گئی ہے تو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس سجدے میں گر گئے، اعلان کر دیا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے، رب العالمین پر ایمان لائے۔ فرعون ڈرایا، دھمکایا، بولا ایک طرف کے ہاتھ ایک طرف کے پیر کاٹ ڈالوں گا، تو بولے ہم کو پرواہ نہیں ہے، ہم اپنے رب کے پاس پہنچ جائیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف پلٹ کر چلے جائیں گے، ہم کو کیا پرواہ ہے۔ اب یہ جان اسی کی، ہاتھ اسی کے، پیر اسی کے، حلق اسی کا، خون اسی کا، سب اس کے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ قضا نہ ہم اس کے پاس پہنچ جائیں، ہم کو پرواہ نہیں ہے ظلم کی، ستم کی، مارے تو مرنے کی، کوئی پرواہ نہیں۔ اعلان کر دیا ہوں، ڈرے ہی نہیں وہ لوگ۔ حضرت حسین نے بھی اعلان کر دیا۔ تاریخ تو بڑی عجیب و غریب ہے، وقت نہیں ہے، آخری بات یہی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے ہمت اور حوصلے کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ عزیمت کو اپنایا، اور وہ جو اسلام مکمل ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور مدینہ طیبہ میں اسلامی حکومت قائم ہوئی تھی، اور اس کا سلسلہ چلا تھا خلافت راشدہ کے تحت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر مدت تک اس سلسلہ خلافت کے اندر دراڑ آ رہی تھی، اور خلافت کی جگہ ملوکیت قائم ہو رہی تھی۔ اسی کی مخالفت کرتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی قربانی پیش فرمائی۔ یہ اصل سبق ہے، اس کی طرف توجہ دینا ہے، اور دنیا جہان میں جہاں کہیں بھی اسلام کو، قرآن کو، مساجد کو، اسلامی نظام کو جہاں خطرہ ہو تو مسلمانوں کو یہ سبق ہے کہ چاہے تم ابراہیم علیہ السلام کی یاد مناؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد مناؤ، حضرت حسین کی یاد مناؤ، سب نے ثابت قدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا، اس کو نافذ کیا، اور آنے والی نسلوں کے لیے ان کو قائم کر کے چلے گئے۔ اب ہر مسلمان کا بھی یہ ذمہ ہے کہ وہ ان شہادتوں کو یاد کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں، اور اللہ اور رسول کے احکامات کے اوپر سختی سے عمل کریں، یہاں تک کہ اس کام کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی اگر دینا پڑے تو یہ اعلان کر جائیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری جان، میری زندگی، میری موت، میری نماز، میری قربانی سب اللہ رب العالمین کے، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اسی لیے میں مسلمان ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ اتوار سے، ہر اتوار کو بعد نماز مغرب درس قرآن کا یہاں سلسلہ ہے۔ آج عاشورہ ہونے کی وجہ سے اس کو تھوڑا سا پہلے رکھ لیا گیا۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہر اتوار کو مغرب کی نماز کے بعد ایک آدھا پون گھنٹہ، جیسا آج پون گھنٹے کے قریب ہوا، ایسے آدھا پون گھنٹہ
اپنی روز کی زندگی میں سے نکالیں اور تھوڑا قرآن سمجھنے کی کوشش کریں. اگر ہم قرآن سمجھیں گے تو بہت ساری چیزیں ہمارے سمجھ میں آئیں گی، ہمارا عقیدہ صحیح ہوگا، اعمال صحیح ہوں گے، اور پھر اللہ کے پاس کچھ تو کچھ ہم جو ہے جواب دینے کے قابل بن سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ وہ ہم پابندی کے ساتھ ان مجلسوں میں شرکت کریں. الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد